اپنی بہو کو وہیں کرو ورنہ تمہارے خاندان کی نسل مٹا دوں گا۔ اسفندیار شاہ کی گرجدار اور چٹان جیسی مضبوط آواز نے جرگے میں موجود ہر شخص کو لرزا کر رکھ دیا۔ اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں واضح تھیں اور اس کی سرخ آنکھیں سیدھی ملک دوراب کے چہرے پر گڑی تھیں۔ جرگے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ کسی سردار میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسفندیار شاہ کے اس حتمی فیصلے کے آگے آواز اٹھا سکے۔ ملک دوراب کا سر شرمندگی اور بے بسی سے جھک گیا۔ ان کے پاس اب شاہ خاندان کی اس شرط کو ماننے کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا، کیونکہ خون کا بدلہ خون تھا اور اسفندیار نے اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا تھا۔ فیصلہ اسفندیار کے حق میں ہو گیا اور جرگہ برخاست کر دیا گیا۔ دوسری طرف ملک حویلی میں ماتم برپا تھا۔ 19 سالہ ملکہ زمین پر بیٹھی اپنے مقدر پر زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دادا جان، آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے زہر دے دیں، مگر مجھے دشمنوں کے گھر مت بھیجیں، میں وہاں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ ملکہ نے ملک دوراب کے قدموں میں گر کر التجا کی۔ اس کی آواز میں کرب اور دکھ کی انتہا تھی۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں بیٹی، اگر میں تجھے وہاں نہ بھیجوں تو وہ ہمارے خاندان کے ہر مرد کو چن چن کر مار دیں گے۔ یہ ہمارے پورے قبیلے کی بقا کا سوال ہے۔ ملک دوراب نے روتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ان کی بے بسی دیدنی تھی، پہلے بیوگی کا دکھ اور اب دشمنوں کے گھر ونی بن کر جانا ملکہ کے لیے کسی خوفناک عذاب سے کم نہیں تھا۔ رات کی تاریکی پھیلتے ہی ملک حویلی کے دروازے پر شاہ خاندان کی گاڑیاں آ کر رکی۔ ملکہ کو سرخ جوڑے میں دلہن بنا کر زبردستی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ شاہ حویلی پہنچتی اسے بغیر کسی رسم و رواج کے سیدھا اسفندیار کے کمرے میں دھکیل دیا گیا۔ کمرہ بہت بڑا اور سرد تھا۔ ملکہ بیٹھ کے کونے میں سکڑی سمٹی دبکی بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ونی کی گئی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ دشمن کیسا ظالمانہ سلوک کرتے ہیں۔ اسے ہر آہٹ پر موت قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک دروازے کا ہینڈل گھوما اور اسفندیار کمرے میں داخل ہوا۔ ملکہ نے خوف سے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اسفندیار کے قدموں کی آواز اس کے قریب آ کر رک گئی تھی۔ آنکھیں کھولو اور میری طرف دیکھو۔ اسفندیار کی آواز میں جرگے والی گرج اور سختی بالکل نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ ملکہ نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں اور اسفندیار کے ہاتھ میں ایک خاکی رنگ کی فائل دی۔ اس کے چہرے پر کوئی درندگی یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک سنجیدہ متانیت تھی۔ اس نے وہ فائل ملکہ کے سامنے بیٹھ پر پھینکی۔ یہ کاغذ لو اور اسے غور سے پڑھو۔ اسفندیار نے سرد اور سپاٹ لہجے میں حکم دیا۔ ملکہ کے کانپتے ہاتھوں نے بمشکل وہ فائل اٹھائی۔ اس کے اندر ایک قانونی سٹامپ پیپر لگا ہوا تھا جس پر کچھ شرائط درج تھیں۔ ملکہ کی نظریں ان حروف پر جم گئی۔ یہ ایک باقاعدہ معاہدہ تھا۔ میں تمہارے خاندان کی طرح جاہل نہیں ہوں۔ میں ونی اور خاندانی دشمنی کی اس قبیح رسم کے سخت خلاف ہوں۔ اسفندیار ملکہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں ایک ناگواری تھی۔ میں نے جرگے میں ایک قدم صرف اس لیے اٹھایا تاکہ مزید خون ریزی کو روکا جا سکے۔ اگر میں تمہیں نہ مانگتا تو میرے قبیلے کے لوگ تمہارے خاندان کو زندہ جلا دیتے۔ ملکہ حیرت اور بے یقینی سے اسفندیار کو دیکھنے لگی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسفندیار کی سوچ اتنی مختلف ہو سکتی ہے۔ اس معاہدے کے مطابق تم 1 سال تک اس حویلی میں میری مہمان بن کر رہو گی۔ ہمارا رشتہ صرف ان کاغذوں تک محدود رہے گا۔ اسفندیار نے بات جاری رکھی۔ اس کا ہر لفظ واضح اور دو ٹوک تھا۔ 1 سال کے بعد جب حالات ٹھنڈے ہو جائیں گے اور دشمنی کی آگ بجھ جائے گی تو میں تمہیں قانونی طور پر آزاد کر دوں گا۔ میں نے تمہارے بیرونی ملک جانے کا بندوبست بھی کر دیا ہے تاکہ تم وہاں اپنی ایک نئی اور آزاد زندگی شروع کر سکو۔ یہ الفاظ سنتے ہی ملکہ کے دل پر رکھا منو وزنی بوجھ یکدم ہٹ گیا۔ اس کے اندر سے موت اور ذلت کا وہ شدید خوف جو اسے 2 دن سے کھا رہا تھا وہ کہیں غائب ہو گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور اسفندیار کی طرف دیکھا جو اب مڑ کر صوفے کی طرف جا رہا تھا۔ کیا واقعی آپ مجھے 1 سال بعد آزاد کر دیں گے؟ ملکہ نے ہچکچاتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اسفندیار شاہ اپنے الفاظ سے کبھی نہیں پھرتا۔ تم اطمینان سے سو جاؤ۔ اسفندیار نے صوفے پر لیٹتے ہوئے جواب دیا اور کمرے کی بتی بجھا دی۔ اگلی صبح ملکہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اسفندیار موجود نہیں تھا۔ وہ شاید اللہ صبح ہی اپنے کاموں کے لیے نکل چکا تھا۔ ملکہ نے الماری سے ایک سادہ سا جوڑا نکالا اور تیار ہو کر کمرے کا دروازہ کھولا۔
हवेली की औरतों ने उसे देखते ही घेर लिया। असफंदयार की माँ बेगम शाह सोफे पर विराजमान थी और उनकी आंखों में मलिका के लिए शदीद नफरत और हकारत थी। यह लड़की सीधी तरह बावर्ची खाने में जा और मुलाजमों के साथ जमीन पर बैठकर रोटी जहर मार कर ले। तुम्हारी औकात हमारे साथ मेज पर बैठने की नहीं। बेगम शाह ने हाथ के इशारे से उसे धुतकारा। हवेली की एक मुलाजमा ने मलका का बाजू खींचा और उसे किचन की तरफ ले गई। वहां इस हवेली के सबसे छोटे टूटे हुए और पुराने बर्तन में राख की बची हुई सूखी रोटी और सालन दे दिया गया। मलका जमीन पर बिछी चटाई पर बैठ गई और उसने बगैर किसी शिकायत के नवाला तोड़कर मुंह में रख लिया। उसकी अना मजरू हो चुकी थी, लेकिन मुआहदे का ख्याल उसे खामोश रहने पर मजबूर कर रहा था। कुछ देर बाद हवेली के बड़े दरवाजे से असफंदयार अंदर दाखिल हुआ। वो सुबह सवेरे ही जमीनों का चक्कर लगाकर वापस आया था। उसके चेहरे पर थकन और संजीदगी थी। वो सीधा नाश्ते की मेज की तरफ आया जहां उसकी माँ और बहनें बैठी थी। नाश्ता लगाओ, भूख लगी है। असफंदयार ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए खादिमा को हुक्म दिया। खादिमा ने जल्दी से मेज पर नाश्ता चुन दिया। असफंदयार की नजरें पूरे हॉल का जायजा ले रही थी। उसे मलका कहीं नजर नहीं आई। उसने चाय का कप उठाया और अचानक से उसकी नजर किचन के खुले दरवाजे पर पड़ी। उसके हाथ में पकड़ा कप वहीं रुक गया। मलका किचन में मुलाजमों के साथ जमीन पर बैठी एक टूटे हुए बर्तन में खाना खा रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो बमुश्किल नवाले निगल रहे थे। असफंदयार की आंखों में लम्हे भर में सुर्ख खून उतर आया। उसकी माथे की रगें तन गईं। उसने चाय का कप इतनी जोर से मेज पर पटका कि चाय छलक कर मेज पोश पर गिर गई। ये क्या तमाशा! असफंदयार की धाड़ से पूरी हवेली गूंज उठी। मेज पर बैठी बेगम शाह और उनकी बेटियों के हाथ से नवाले छूट गए। असफंदयार तेजी से अपनी कुर्सी से उठा और किचन की तरफ गया। उसने मलका के हाथों से रोटी का नवाला खींचकर बर्तन पर फेंक दिया। मलका डरकर पीछे हट गई। उठो यहां से और जाकर एक कुर्सी पर बैठो। असफंदयार ने मलका के बाजू से पकड़कर उसे खड़ा किया और मेज की तरफ धकेल दिया। असफंदयार, ये तुम क्या कर रहे हो? ये एक वनी की हुई औरत है। इसकी जगह हमारे कदमों में। बेगम शाह गुस्से से खड़ी हो गई और चीखते हुए बोली, ये इस घर की मालिकन है, बेगम शाह कोई खादमा नहीं। असफंदयार ने अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर दो टूक अल्फाज में जवाब दिया। उसकी आवाज की शिद्दत ने सबको दिल दहला दिया। इसका निकाह मुझसे हुआ और जो औरत असफंदयार शाह के निकाह में हो उसकी जगह कदमों में नहीं बल्कि सर के ताज पर होती है। तुम इस दुश्मन जाति के लिए अपनी माँ से आवाज ऊंची कर रहे हो? बेगम शाह ने अपने सीने पर हाथ मारते हुए जज्बाती अंदाज में कहा, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं। इस हवेली में वही होगा जो मैं चाहूंगा। असफंदयार ने अपनी बहनों की तरफ खा जाने वाली नजरों से देखा जो खौफ से कांप रही थी। कान खोलकर सुन लो तुम सब, मलिका मेरी मनकूहा है और मेरी इज्जत है। अगर किसी ने भी इसे दोबारा जलील करने की कोशिश की या इसके साथ मुलाजमों जैसा सलूक किया तो मैं उसे इस हवेली से बाहर निकाल दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। असफंदयार के इस सख्त और हतमी रवैये ने हवेली में मलिका का मकाम एक ही लम्हे में मुतय्यन कर दिया। किसी की जरूरत नहीं है कि वह असफंदयार के हुक्म की अदूली करे। मुलाजमा दौड़ती हुई आई और उसने मलिका के सामने साफ और कीमती बर्तनों में ताज़ा नाश्ता लगा दिया। मलिका हक्का बक्का असफंदयार को देख रही थी। वो शख्स जो रात को उसे 1 साल बाद निकालने का मुआहदा कर रहा था, आज सबके सामने उसे अपनी इज्जत करार देकर उसके लिए ढाल बन गया। नाश्ते के बाद मलिका वापस कमरे में आ गई। कुछ देर बाद असफंदयार भी कमरे में दाखिल हुआ। उसने दरवाज़ा बंद किया और मलिका की तरफ देखा। तुम इन लोगों की बातों को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया और मैं उसे पूरा करूँगा। असफंदयार ने सोफे पर बैठते हुए कहा। उसका लहजा अब दोबारा नॉर्मल हो चुका था। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेरे लिए स्टैंड लिया, वरना मैं तो समझ चुकी थी कि ये साल मेरी जिंदगी का बदतरीन साल होगा। मलिका ने धीमी और शुक्रगुजार आवाज में कहा, ये शुक्रिया की बात नहीं है, ये उसूल की बात है। असफंदयार ने लैपटॉप खोलते हुए जवाब दिया, इस कमरे के अंदर तुम मेरी मेहमान हो, लेकिन कमरे के बाहर तुम शाह खानदान की बहू हो। तुम्हें अपना मकाम खुद बनाना होगा और हाँ, हमारे दरमियान जो हदूद तय हुई हैं इनका ख्याल रखना ज़रूरी है। बेड तुम्हारा है और सोफ़ा मेरा। हम एक दूसरे के ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो, मलिका ने सर हिलाते हुए कहा।
اس دن کے بعد کمرے کے اندر دونوں اپنی اپنی حدود کا مکمل طور پر طے کر چکے تھے۔ ملکہ نے نوٹ کیا کہ اسفندیار ایک انتہائی منظم اور اصول پسند انسان ہے۔ ملکہ جو ایک روایتی دیہاتی گھرانے سے آئی تھی جہاں مرد صرف حکم چلانا اور روپ جمانا جانتے تھے، اسفندیار کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ اسفندیار صوفے پر بیٹھا لیجر بک اور درجنوں فائلوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر گہری شکنیں تھیں اور وہ بار بار کیلکولیٹر پر کچھ اعداد و شمار ملا رہا تھا۔ کھاد اور بیج کی قیمتوں کا حساب کسی بھی طرح برابر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ڈی اے پی اور یوریا کی قیمتوں میں اتنا فرق کیسے آ سکتا ہے؟ پچھلے سال کی نسبت اخراجات دگنے ہو گئے ہیں اور حساب میں لاکھوں کا غبن نظر آ رہا ہے۔ اسفندیار نے جھنجھلاہٹ میں پین میز پر پٹخا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کی آواز میں شدید تھکن اور غصہ نمایاں تھا۔ ملکہ جو اپنے بیڈ پر لیٹی یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی، اس سے رہا نہ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ معاہدے کے تحت ان کی حدود مقرر ہیں، لیکن اسفندیار کی پریشانی اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے ہمت کی اور خاموشی سے چلتی ہوئی اسفندیار کی میز کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا میں ان فائلوں کو دیکھ سکتی ہوں؟ شاید میں حساب میں کچھ مدد کر سکوں، ملکہ نے دھیمی لیکن پر اعتماد آواز میں کہا۔ اس کی نظریں سیدھی فائلوں پر جمی تھی۔ اسفندیار نے سر اٹھا کر حیرت سے ملکہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ ایک سوالیہ نشان تھا۔ یہ زمینوں اور کھادوں کے پیچیدہ حساب ہیں۔ زرعی منڈی کے ریٹ اور گودام کے اخراجات کا تمہیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ اسفندیار نے قدرے سرد اور بے یقینی والے لہجے میں کہا۔ اس کی نظر میں ملکہ تو ایک عام دیہاتی لڑکی تھی جسے کاروباری معاملات کی کوئی سمجھ نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے ریاضی میں اعلیٰ نمبروں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اگر آپ مجھے صرف پچھلے 6 ماہ کی رسیدیں اور گودام کا رجسٹر دکھا دیں تو میں شاید غلطی پکڑ لوں۔ ملکہ نے اسفندیار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ اسفندیار نے چند سیکنڈ اسے گھورا اور بغیر کچھ کہے فائلیں اور رجسٹر اس کی طرف سرکا دیے۔ ملکہ نے کرسی کھینچی اور میز کے دوسری طرف بیٹھ گئی۔ اس نے تیزی سے رسیدوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس کی انگلیاں کیلکولیٹر پر تیزی سے چل رہی تھیں۔ اسفندیار خاموشی سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اس کے چہرے کے تاثرات اور کام کی رفتار کو بغور دیکھ رہا تھا۔ یہاں غلطی۔ 15 منٹ کی مسلسل خاموشی کے بعد ملکہ نے حتمی لہجے میں کہا اور ایک رسید پر پین کا دائرہ لگایا۔ گودام کے مینیجر نے نائٹروجونک کھاد اور روایتی بیج کی بوریوں کا اندراج 2 بار کیا ہے، لیکن قیمت صرف 1 بار کی لگائی ہے، اور پچھلے ماہ جو فاسفورس کی بوریاں خریدی گئی ان پر ٹیکس کی رقم کاٹ کر منافع میں ڈال دی گئی، جس سے سارا بیلنس شیٹ خراب ہو گیا۔ میں نے اسے درست کر کے نیا ٹوٹل نکال لیا۔ اسفندیار سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے فائل کھینچ کر دیکھی۔ اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جو حساب اس سے پچھلے 3 گھنٹوں سے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لڑکی نے چند منٹس میں نہ صرف حل کر دیا بلکہ غبن کا طریقہ بھی پکڑ لیا۔ یہ بالکل درست حساب ہے، تم نے واقعی کمال کر دیا۔ اسفندیار کے چہرے پر پہلی بار ملکہ کے لیے کھلی ستائش تھی۔ اس کی آنکھوں میں ملکہ کا مقام یکدم بلند ہو گیا تھا۔ میں کل سے آپ کے کھاتوں کا کام باقاعدگی خود دیکھ لیا کروں گی تاکہ آپ کو ذہنی حیثیت سے نہ گزرنا پڑے۔ ملکہ نے فائلیں بند کرتے ہوئے ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ پیشکش کی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم کل سے میرے تمام زرعی اور کاروباری کھاتے سنبھال سکتے ہو۔ اسفندیار نے بھی جواباً ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اجازت دے دی۔ یہ ان کے درمیان اعتماد کا پہلا باقاعدہ قدم تھا۔ اگلے چند دنوں میں ملکہ نے باقاعدگی سے اسفندیار کے کھاتوں کا کام سنبھال لیا۔ وہ دوپہر کے وقت جب اسفندیار زمینوں پر ہوتا، کمرے میں بیٹھ کر تمام فائلوں کا اندراج کرتی۔ یہ بات بیگم شاہ کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ انہیں کسی بھی طور پر یہ برداشت نہیں تھا کہ ایک دشمن خاندان کی لڑکی ان کے بیٹے کے کاروباری معاملات میں اتنی دخل اندازی کرے۔ یہ چڑیل ضرور کوئی جادو کر رہی ہے میرے بیٹے پر۔ کل تک جو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، آج اس نے اپنی تجوریوں اور زمینوں کے حساب اس کے حوالے کر دیے۔ بیگم شاہ نے اپنی بیٹیوں کے سامنے زہر اگلتے ہوئے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ ان کے ماتھے پر نفرت سے بل پڑ گئے تھے۔ امی جان، آپ اس سے
इस तरह खुली छूट न दें। अगर उसने फाइलों में कोई हेर फेर कर दिया तो भाई का तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। ज़ारा ने बेगम शाह के कान भरते हुए मशवरा दिया। उसकी आंखों में मलिका के लिए शदीद हसद था। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि असफंदियार खुद उसे धक्के देकर इस हवेली से निकालेगा। वो मेरा बेटा है, जब से ज्यादा उसके गुस्से को कोई नहीं जानता। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका काम है। बेगम शाह ने खतरनाक साजिश सोचते हुए इंतहाई मकरूह लहजे में कहा। उसी दोपहर मलका किचन में मुलाजमों को दोपहर के खाने की हिदायत देने गई हुई थी। कमरा खाली था। बेगम शाह ने दबे कदमों कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। मलका की मेज पर अहम लेजर बुक और कुछ इंतहाई जरूरी कारोबारी फाइलें खुली पड़ी थी। बेगम शाह ने मेज की दराज से काली स्याही की बोतल निकाली और बेतरती से पूरी बोतल इन फाइलों और लेजर बुक के सफात पर उंडेल दी। स्याही ने लम्हों में तमाम अहम आदाद शुमार को अपने अंदर छुपा लिया। अब देखते हैं असफंदियार इस लापरवाही पर तुम्हारा क्या हशर करता है। बेगम शाह ने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ बड़बड़ाते हुए खाली बोतल मेज पर फेंकी और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। 15 मिनट बाद मलिका कमरे में वापस आई तो सीधा अपनी मेज की तरफ गई। फाइलों की हालत देखकर तो उसके कदम वहीं जम गए थे। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया और खातों की पूरी कॉपी और 2 आम कॉन्ट्रैक्ट स्याही में डूब गए। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये किसने किया? असफंदियार मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। ये उनकी महीनों की मेहनत थी। मलिका ने कांपते हाथों से खराब फाइलों को उठाने की कोशिश की, लेकिन स्याही उसके हाथों में भी लग गई। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उसे असफंदियार का वो गुस्सा याद आ गया जो उसने जिरगे में देखा था। उसे लगा आज असफंदियार उसे वाकई हवेली से निकाल देगा। वहीं कालीन पर बैठकर रोने लगी तो शाम के वक्त कमरे का दरवाजा खुला और असफंदियार अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर दिन भर की थकन थी, लेकिन मलका को जमीन पर बैठे रोता देख वो तेजी से उसके पास आए। क्या हुआ मलका, तुम रो क्यों रही हो? असफंदियार ने परेशानी से पूछा। उसकी आवाज में कुदरती फिक्र शामिल थी। मलका ने रोते हुए मेज की तरफ इशारा किया। असफंदियार की नजर मेज पर मौजूद स्याही से भरी फाइलों पर और लेजर बुक पर पड़ी। उसका चेहरा लम्हे भर के लिए सख्त हो गया, लेकिन उसने फौरन अपने गुस्से पर काबू पा लिया। ये मुझसे नहीं हुआ असफंदियार। मैं किचन में गई थी और जब वापस आई तो सब कुछ तबाह हो चुका था। मेरा यकीन करें, मैंने कोई लापरवाही नहीं की। मलका ने रोते हुए अपने दिफा में इंतहाई बेबसी से सफाई पेश की। उसके अल्फाज आंसू में डूबे हुए थे। असफंदियार ने कोई जवाब नहीं दिया और मेज के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने इंतहाई बारीक बीनी से फाइलों पर गिरी हुई स्याही का जायजा लिया। उसने मेज के किनारों और फर्श पर स्याही के छींटों को बगौर देखा। असफंदियार की आंखों में एक शदीद गुस्सा उभर आया, लेकिन यह गुस्सा मलिका के लिए नहीं था। स्याही गिरने का जाविया और बोतल का रुख बता रहा था कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि जानबूझकर किया गया अमल है। बोतल गिरी नहीं, बल्कि उसे ऊपर से उंडेला गया है। असफंदियार ने इंतहाई सर्द और खतरनाक लहजे में कहा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। असफंदियार ने मलिका का बाजू पकड़ा और खड़ा किया। तुम्हारे नासों की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि मेरे घर में ये नीच हरकत कौन कर सकता है। मेरे साथ बाहर चलो। असफंदियार ने मलिका को साथ लिया और कमरे से बाहर लाउंज में आ गए। उसकी एक गरजदार आवाज पूरी हवेली के मुलाजमीन और घर वालों लाउंज में इकट्ठे हो गए। बेगम शाह और उनकी बेटियां भी बाहर आ गईं। बेगम शाह के चेहरे पर एक मसनूई परेशानी थी, लेकिन उनकी आंखों में मलिका को जलील होते देखने की चमक थी। मैंने पिछली बार भी एक बात बहुत वाज़ेह अल्फाज में कही थी, लेकिन शायद कुछ लोगों को मेरी शराफत कमजोरी लगने लगी है। असफंदियार ने सीधा अपनी माँ की आंखों में देखते हुए इंतहाई काटदार और धमकी आमेज लहजे में कहा। पूरे लाउंज में सन्नाटा छा गया। क्या हुआ है असफंदियार, तुम किससे इस तरह बात कर रहे हो? बेगम शाह ने अनजान बनते हुए घबराहट से पूछा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आप बखूबी जानती हैं बेगम शाह कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मलिका के कमरे में जाकर मेरी फाइलों पर स्याही गिराना कोई मामूली साजिश नहीं है। आपने मेरी साथ पर वार किया है। असफंदियार के लहजे की सख्ती ने बेगम शाह के कदम डगमगा दिए। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। अगर आइंदा किसी ने मेरे और मलिका के मामलात में दखल अंदाजी की या इसके खिलाफ कोई साजिश की तो वो कर गुजरूंगा जो इस खानदान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इन साजिशों को बंद कर दे। बेगम शाह ने शर्मिंदगी और गुस्से से सर झुका लिए। वो जान गई थी कि उनका बेटा मुकम्मल तौर पर मलिका की ढाल बन चुका है और उनकी कोई चाल कामयाब नहीं होने वाली।
اسفندیار نے اپنا رخ ملکہ کی طرف کیا۔ اس نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا جو فوراً گاڑی سے ایک نیا اور انتہائی قیمتی لیپ ٹاپ نکال کر لے آیا۔ اسفندیار نے وہ لیپ ٹاپ ملکہ کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ آج کے بعد تم کوئی حساب کاغذوں پر نہیں کرو گی، سارا کام اس لیپ ٹاپ پر ہوگا، اس کا پاسورڈ صرف تمہارے پاس ہوگا۔ مجھے تم پر اور تمہاری قابلیت پر مکمل اعتبار ہے۔ اسفندیار نے لاؤنج میں سب کے سامنے ملکہ پر اپنے اندھے اعتماد کا اظہار کیا اور انتہائی نرم لہجے میں اسے ہدایت دی۔ ملکہ نے لیپ ٹاپ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں اسفندیار کے لیے ایک نیا احترام پیدا ہو گیا۔ وہ شخص جو ایک سردار اور ایک سخت گیر انسان تھا، آج اس نے ثابت کر دیا کہ وہ انصاف کے معاملے میں کسی رشتے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس واقعے کے بعد ملکہ اور اسفندیار کے درمیان کاروباری شراکت داری مزید مضبوط ہو گئی تھی۔ ملکہ نے لیپ ٹاپ پر جدید ایگریکلچر مینجمنٹ سافٹ ویئر انسٹال کر لیے اور حویلی کے تمام کھاتوں کو ڈیجیٹل کر دیا۔ بیگم شاہ اور ان کی بیٹیاں اب ملکہ سے دور رہنے پر مجبور تھیں۔ ایک رات اسفندیار اور ملکہ کمرے میں بیٹھے اگلی فصل کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اسفندیار روایتی بیجوں کی خریداری کا بجٹ بنا رہا تھا۔ اسفندیار، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس بار روایتی گندم کے بیجوں کے بجائے ہائیبرڈ بیج استعمال کرنے چاہیے۔ ملکہ نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے انتہائی پراعتماد لہجے میں ایک نئی تجویز پیش کی۔ ہائیبرڈ بیج؟ لیکن ہمارے کسانوں کو اس کا تجربہ نہیں اور ان کی قیمت بھی روایتی بیجوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر فصل خراب ہو گئی تو کسانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسفندیار نے کچھ ہچکچاہٹ اور تشویش کا اظہار کیا۔ وہ ایک حقیقت پسند بزنس مین تھا۔ میں نے ہماری زمینوں کی مٹی کا تجزیاتی تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ ہماری زمینوں کی مٹی کا پی ایچ لیول اب روایتی بیجوں کے لیے موزوں نہیں رہا۔ اس میں زنک اور بورون کی شدید کمی واقع ہو چکی ہے۔ ملکہ نے انتہائی ماہرانہ انداز میں سائنسی حقائق بیان کرنا شروع کیے۔ اس کا لہجہ کسی تجربہ کار ماہر زراعت جیسا تھا۔ اگر ہم تصدیق شدہ ہائیبرڈ بیج استعمال کریں اور اس کے ساتھ نائٹروجن اور فاسفورس کی متناسب مقدار استعمال کے یقینی بنائیں تو ان بیجوں کی جرمینیشن ریٹ بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ کیڑوں اور موسمی شدت کے خلاف بھی زیادہ مدافعت رکھتے ہیں۔ ابتدائی خرچہ ضرور زیادہ ہے لیکن فی ایکڑ پیداوار دگنی ہو جائے گی۔ اسفندیار حیرت سے ملکہ کو چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ الفاظ جو ملکہ ادا کر رہی تھی وہ مکمل طور پر سائنسی اور زرعی حقائق پر مبنی تھے۔ تم نے یہ سب کب اور کہاں سے سیکھا؟ مجھے اندازہ نہیں تھا تم زراعت کی اتنی گہری سمجھ رکھتے ہو۔ اسفندیار نے مسکراتے ہوئے بھرپور ستائشی لہجے میں پوچھا۔ میں روزانہ رات کو جدید طریقہ کاشت اور ایگرونومی پر آن لائن ریسرچ کرتی ہوں۔ ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا ورنہ ہماری زمینیں تو بنجر ہو جائیں گی۔ آپ صرف 50 ایکڑ زمین پر میرا یہ فارمولہ آزما کر دیکھیں۔ ملکہ نے اسفندیار کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پر امید لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، 50 ایکڑ زمین کی ذمہ داری تمہاری۔ میں کل زرعی ماہرین کی ٹیم اور ہائیبرڈ بیجوں کا انتظام کرتا ہوں۔ اسفندیار نے ملکہ کے اعتماد کو دیکھتے ہوئے فراہمی حامی بھر لی۔ اگلے مہینوں میں ملکہ نے خود ان 50 ایکڑ زمینوں کی نگرانی کی اور اس نے جدید سائنسی اصولوں کے مطابق کھادوں کا استعمال کروایا اور آبپاشی کے نظام کو بہتر بنایا۔ جب کٹائی کا وقت آیا تو پورے علاقہ میں تہلکہ مچ گیا۔ روایتی زمینوں کے مقابلے میں ملکہ کی تجویز کردہ ہائیبرڈ بیجوں والی زمینوں سے فی ایکڑ پیداوار واقعی دگنی نکلی۔ گندم کا دانہ موٹا اور صحت مند تھا۔ پیداوار کا نتیجہ دیکھ کر اسفندیار نے ملکہ کے سامنے اعتراف شکست کر لیا۔ تم نے آج مجھے حیران کر دیا ملکہ۔ تمہاری قابلیت اور تمہاری سائنسی سوچ نے میرے قبیلے کے کسانوں کی تقدیر ہی بدل دی ہے۔ میں تمہاری صلاحیتوں کا دل سے معترف ہوں۔ اسفندیار نے انتہائی فخر اور عقیدت بھرے لہجے میں ملکہ کی کامیابی پر اسے مبارکباد دی۔ یہ سب آپ کے اعتماد کے وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اگر آپ مجھے موقع نہ دیتے تو میں یہ کبھی ثابت نہ کر پاتی۔ ملکہ نے انکساری سے جواب دیا اور اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ حویلی میں اب ملکہ کی حیثیت صرف ایک مہمان یا ونی کی گئی لڑکی کی نہیں رہی، بلکہ وہ اسفندیار شاہ کی سب سے قابل اعتماد پرانی پارٹنر بن چکی تھی۔ گاؤں میں زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی لیکن اچانک ایک ایسی آفت نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جیسے حویلی کے سکون کو تہو بالا کر کے رکھ دیا۔ صاف پانی کی کمی اور موسمی شدت کی وجہ سے گاؤں اور حویلی کے پچھلے کوارٹرز میں ہیضے کی وبا تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔
کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلا لمحہ ان کے لیے کیا امتحان لے کر آنے والا ہے۔ گاؤں کی فضا میں ایک عجیب سی وحشت طاری تھی۔ حویلی کے پچھلے کوارٹر سے اٹھنے والی چیخ و پکار نے رات کا سکون غارت کر دیا تھا۔ ہیضے کی وبا نے اچانک پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گندے پانی کے استعمال اور شدید گرمی نے سموزی مرض کو جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دیا تھا۔ دروازے بند کر دو، کوئی مجھے چیز اس طرح کی، کوئی بھی نوکر یا گاؤں کا بندہ حویلی کے اندر قدم نہ رکھے۔ بیگم شاہ نے لاؤنج میں کھڑے ہو کر انتہائی خوفزدہ اور سخت لہجے میں پہرے داروں کا حکم دیا۔ ان کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ امی جان، باہر تو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ رحیم چچا کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ زہرا کھڑکی سے پیچھے ہٹتے ہوئے شدید گھبراہٹ سے بولی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ان جاہلوں نے خود گندگی پھیلا کر بیماریاں بلائی ہیں۔ تم کھڑکی سے دور ہٹو، یہ وبا ہوا کے ذریعے بھی آ سکتی ہے۔ تم دونوں بہنیں فوراً اوپر جاؤ۔ بیگم شاہ نے اپنی بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور پہرے داروں کو دوبارہ گھورا۔ لیکن امی جان، ہم کب تک اندر بند رہیں گے؟ کیا ہم کوئی مدد نہیں کریں گے ان کی؟ ہنا نے روحانسی اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہمیں اپنی جانیں پیاری ہیں۔ جب تک یہ بیماری ان غریبوں کو ختم کر کے خود ختم نہیں ہو جاتی، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ کوئی بھی مرکزی دروازے کے قریب نہیں جائے گا۔ بیگم شاہ نے انتہائی خود غرضی پر مبنی حتمی فیصلہ سناتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اسی وقت ملکہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ اس نے باہر کا شور اور بیگم شاہ کے احکامات سن لیے تھے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی بیگم شاہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور حیرانی تھی۔ آپ ان غریبوں کو مرنے کے لیے کیسے چھوڑ سکتی ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نسلوں سے آپ کی زمینوں پر خون پسینہ ایک کر رہے ہیں۔ آپ کا ضمیر کیسے گوارا کر رہا ہے؟ ملکہ نے انتہائی صدمے اور غصے بھرے لہجے میں بیگم شاہ سے سوال کیا۔ اس کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ تم مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تم بس اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ یہ شاہ خاندان کے فیصلے ہیں، تمہارے دیہاتی خاندان کے نہیں۔ بیگم شاہ نے حقارت اور نفرت سے ملکہ کو دیکھا اور آگے بڑھنے لگی۔ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے بیگم شاہ، کسی خاندان کا نہیں۔ ایسا قابل علاج مرض ہے کہ بر وقت طبی امداد ملے۔ اگر ہم نے انہیں ابھی قدم نہ اٹھایا تو صبح تک درجنوں لاشیں گر جائیں گے۔ ملکہ نے اس کا راستہ روکتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سائنسی اور منطقی بنیاد پر بحث کی۔ مجھے مت سکھاؤ کہ بیماری کیا ہوتی ہے۔ جاؤ اور خود کو کمرے میں بند کر لو، ورنہ میں تمہیں اسی وقت دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دوں گی اور وبا کے بیچ مرنے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ بیگم شاہ نے غصے سے دان پیستے ہوئے انتہائی مکروہ دھمکی دی تھی۔ آپ مجھے نکالنے کی زحمت نہ کریں، میں خود ان لوگوں کے پاس جا رہی ہوں، کیونکہ مجھے اپنی جان سے زیادہ ان معصوم لوگوں کی فکر ہے۔ ملکہ نے دو ٹوک اور بے خوف الفاظ میں جواب دیا اور تیزی سے مڑ گئی۔ وہ سیدھی حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھی اور پہرے داروں کو پیچھے دھکیل دیا۔ دروازہ کھولو فوراً، میں اس گھر کی مالکن ہوں اور میرا حکم ہے کہ دروازہ ابھی کھول دیا جائے۔ ملکہ کی کرشدار اور پرعزم آواز نے پہرے داروں کو سکتے میں ڈال دیا۔ انہوں نے حیرت سے چھوٹی عمر کی لڑکی کو دیکھا جس کے لہجے میں سرداروں جیسی کاٹ شامل تھے۔ لیکن بی بی جی، بیگم شاہ کا سختی سے منع ہے، ہم دروازہ نہیں کھول سکتے۔ پہرے دار نے ہچکچاتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے کہا، میرا حکم سنو اور دروازہ کھولو۔ اگر باہر کسی کی جان چلی گئی نا، اسفندیار شاہ صبح کے آ کر تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں اسفندیار کے نام پر حکم دے رہی ہوں۔ ملکہ نے اسفندیار کا نام لے کر ان پر روب ڈالا اور ان کی آنکھوں میں خاندانی غصہ اتر آیا۔ اسفندیار کا نام سنتے ہی پہرے داروں کے ہاتھ پیر پھول گئے اور انہوں نے فوری طور پر لوہے کے دروازے کھول دیے۔ دروازہ کھلتے ہی باہر کا منظر انتہائی دل خراش اور خوفناک تھا۔ عورتیں اور بچے مٹی پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ شدید ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ان کے جسم نڈھال ہو چکے تھے اور الٹیوں کی وجہ سے ان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ملکہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً کام شروع کیا۔ چارپائیاں صحن میں لاؤ اور کچن سے بڑے پتیلے لے کر آؤ۔ آگ جلاؤ اور پانی کو کم از کم 20 منٹ تک ابالنا تاکہ ویبریو کولر نامی یہ بیکٹیریا مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ صاف پانی کے بغیر ہم انہیں نہیں بچا سکیں گے۔ ملکہ نے ملازمین کو تیزی سے اور انتہائی واضح ہدایت دی۔ بیبی جی، ہمارے پاس دوائیاں نہیں اور سڑکیں مٹی کے تودے گرنے سے بند ہیں۔ شہر سے کوئی ڈاکٹر صبح تک نہیں آ سکتا۔ میرے بابے کی سانس اکھڑ رہی ہے۔ رحیم چاچا کے نوجوان بیٹے نے زاروں قطار روتے ہوئے ملکہ کے قدموں میں گر کر کہا، تم ہمت مت ہارو اور اٹھو۔ ہیضے میں سب سے بڑا اور فوری خطرہ جسم میں پانی کی کمی اور الیکٹرولائٹس کا اخراج ہوتا ہے۔
جب تک ڈاکٹر نہیں آتے ہم اورل ری ہائیڈریشن تھراپی کا استعمال کریں گے. جاؤ اور کچن سے چینی اور نمک کے بورے لے کر آؤ. ملکہ نے اسے کاندھے سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے حوصلہ دیا اور بالکل ایک تجربہ کار ماہر طبیب کی طرح کام شروع کیا. اس میں ایک بڑے صاف برتن میں ابلے ہوئے پانی کو ٹھنڈا کیا اور ملازمین کو تناسب سمجھایا. 1 لیٹر پانی میں 6 چائے کے چمچ چینی اور آدھا چائے کا چمچ نمک ملانا ہے اور اسے اسی طرح سے حل کرنا ہے. یہ محلول ان کے جسم میں سوڈیم گلوکوز کو متوازن کرے گا اور خلیوں کو مزید سکڑنے سے بچائے گا. جلدی کرو، وقت بہت کم ہے. ملکہ نے سائنسی اور طبی اصولوں کے مطابق محلول تیار کرواتے ہوئے خود چمچ سے مریضوں کو پلانا شروع کیا. وہ خود ایک مریض کے پاس جا کر انہیں ہاتھوں سے یہ زندگی بخش محلول پلانے لگی. دوپہر کے وقت اسفندیار شاہ کی گاڑی تیزی سے حویلی کے دروازے پر آ کر رکی. وہ شہر سے ادویات کا ایک بڑا ذخیرہ اور ڈرفٹ لے کر پہنچا. اس نے حویلی کے اندر قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ پتھر کا ہو گیا. حویلی کا وسیع اور ذہن ایک اسپتال کا منظر پیش کر رہا تھا. 4 پہیوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں اور ان سب کے درمیان ملکہ موجود تھی. اس کے کپڑے مٹی اور پسینے سے لت پت تھے. وہ ایک بیمار روتے ہوئے بچے کو گلے سے لگائے اسے چمچ سے دودھ پلا رہی تھی. یہ سب کیا ہے؟ اسفندیار کے منہ سے بے ساختہ نکلا. اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اور صدمہ تھا. اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے گھر کی عورتیں باہر کے آ کر غریبوں کی اس طرح سے خدمت کریں گی. ملکہ نے سر اٹھا کر اسفندیار کو دیکھا. اس کے چہرے پر شدید تھکن تھی لیکن آنکھوں میں عجیب سی چمک اور سکون تھا. اسفندیار، شکر ہے آپ آ گئے. ان لوگوں کو فوراً اینٹی بایوٹکس اور انٹراوینس فلوئڈز کی ضرورت ہے. ہاضمے کا بیکٹیریا ان کے جسموں کو تیزی سے کمزور کر رہا ہے اور میرے بنائے ہوئے محلول نے اسے عارضی سہارا دیا ہے لیکن مستقل علاج اب صرف دوائیوں سے ہی ممکن ہوگا. ملکہ نے بچے کو احتیاط سے چارپائی پر لٹاتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور پیشہ ورانہ لہجے میں کہا، تمہیں اس گندگی اور وبا میں آنے کی کیا ضرورت تھی ملکہ؟ تم خود بیمار پڑ سکتی ہو. یہ کام نوکروں کا ہے. اسفندیار نے قدرے غصے اور شدید پریشانی میں کہا. وہ ملکہ کی اس حالت کو دیکھ کر اندر ہی اندر ہل گیا تھا. اگر میں نہ آتی تو یہ معصوم بچے تو اب تک مر چکے ہوتے. اسفندیار، یہ آپ کے لوگ ہیں اور ان کی جان بچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی. ملکہ نے دو ٹوک اور بے خوف لہجے میں جواب دیا جس نے اسفندیار کو لاجواب کر دیا. اسفندیار نے ملکہ کے اس روپ کو دیکھا تو اس کے دل میں ملکہ کے لیے ایک شدید اور انتہائی گہرا جذبہ پیدا ہو گیا. دونوں نے مل کر ایک بہترین ٹیم کی طرح کام شروع کیا. دن رات ایک ہو گئے. مسلسل 48 گھنٹے تک ملکہ نے پلکیں جھپکائے بنا اور نہ ہی اسفندیار نے آرام کیے بنا. اسفندیار کینولا لگا کر لوگوں کو انٹراوین سٹرپس دے رہا تھا. ملکہ ان کی نبض اور بلڈ پریشر مانیٹر کر رہی تھی. حویلی کی فضا میں موت کا خوف اب زندگی کی امید پہ بدل چکا تھا. تیسرے دن کی صبح تک وبا کا زور مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا. شہر سے ڈاکٹرز کی باقاعدہ ٹیم بھی پہنچ چکی تھی اور مریضوں کی حالت خطرے سے باہر تھی. حویلی کے صحن میں اب سکون تھا اور لوگ اسفندیار اور ملکہ کو دعائیں دے رہے تھے. ملکہ ایک چارپائی کے کنارے بیٹھی تھی اور مسلسل جاگنے اور محنت کرنے اور مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے اب اس کا جسم بھی بری طرح سے کانپ رہا تھا. اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا تھا. اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر سیدھی زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ 2 مضبوط بازوؤں نے اسے ہوا میں تھام لیا. ملکہ! اسفندیار کی گرجدار آواز میں شدید گھبراہٹ اور جان لیوا خوف تھا. اس نے ملکہ کو فوراً سینے سے لگایا اور ہوا میں اٹھا کر تیزی سے اسے کمرے کی طرف بھاگا. اس نے ملکہ کو انتہائی احتیاط سے بیڈ پر لٹایا. ملکہ کا ماتھا تیز بخار سے تپ رہا تھا. اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں. اسفندیار نے فوراً ملازمہ سے پانی کا پیالہ منگوایا اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگا. اگلی دوپہر ملکہ کو ہوش آیا. اس نے دھیرے سے اپنی بوجھل آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے اسفندیار کا چہرہ دیکھا جو کرسی پر بیٹھا مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا. اسفندیار کے چہرے پر کئی راتوں کی تھکن تھی لیکن آنکھوں میں ایک سکون تھا. آپ سوئے نہیں؟ آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا. ملکہ نے انتہائی کمزور لیکن دھیمی اور فکر مند آواز میں پوچھا. میں کیسے سو سکتا تھا ملکہ؟ تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی. تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر میرے قبیلے کے لوگوں کی جان بچائی اور اس کوشش میں تم خود اپنی جان داؤ پر لگا بیٹھی. تم نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا مقروض کر دیا ہے. اسفندیار نے ملکہ کے ہاتھ تھامتے ہوئے انتہائی جذباتی
اور شکر گزار لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں وہ سرد مہری بالکل ختم ہو چکی تھی جو پہلے دن جرگے میں تھی۔ یہ میرا انسانی فرض تھا اسفندیار، آپ کے لوگوں نے مجھے عزت دی اور آپ نے مجھے تحفظ دیا۔ میں لوگوں کو بے یار و مددگار مرتا ہوا تو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ملکہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انتہائی انکساری سے جواب دیا، تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف نام کی نہیں بلکہ حقیقت میں اس قبیلے کی ملکہ ہو۔ تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اسفندیار کی آنکھوں میں گہری عقیدت اور محبت تھی۔ دونوں کی نظریں ملیں، اس لمحے ان کے درمیان موجود تمام سرد مہری اور فاصلے مکمل طور پر مٹ چکے تھے۔ اسفندیار کی آنکھوں میں کھلی محبت تھی اور ملکہ کے دل میں بھی اس شخص کے لیے بے پناہ عزت اور گہرے جذبات تھے، لیکن ان دونوں کے درمیان رکھے اس معاہدے کی دیوار نے ان کی زبانوں پر مضبوط تالے لگا دیے۔ کوئی بھی اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ دونوں کو لگتا تھا کہ دوسرا شخص صرف وعدے کا پابند ہے۔ اسفندیار نے دھیرے سے ملکہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ایک گہری سانس لے کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حالات معمول پر آنے کے بعد بیگم شاہ نے اپنے دل میں چھپے زہر کو باہر نکالنے کا حتمی فیصلہ کیا۔ انہیں ملکہ کی یہ بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اسفندیار کے اس کے لیے فکر مندی ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ پورے گاؤں میں ملکہ کی بہادری کے قصے سنائے جا رہے تھے اور یہ بیگم شاہ کی برداشت سے باہر تھا۔ انہوں نے اسفندیار کو اپنے مخصوص کمرے میں بلایا۔ یہ جو تم اس لڑکی کے آگے پیچھے گھوم رہے ہو نا اسفندیار، یہ سب اس کی ایک بہت بڑی اور گہری چال۔ بیگم شاہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے انتہائی کاٹدار اور زہریلے لہجے میں گفتگو کا آغاز کیا۔ ان کا چہرہ غصے سے تنا ہوا تھا۔ آپ کا کیا مطلب ہے امی جان؟ ملکہ نے لوگوں کی جان بچائی ہے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اور آپ اس سے چال کہہ رہی ہیں؟ اسفندیار نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے شدید ناگواری اور الجھن سے پوچھا۔ تم اس کی اصلیت نہیں جانتے۔ وہ پورے گاؤں میں اپنی واہ واہ اس لیے کروا رہی ہے تاکہ لوگوں کے دل جیت سکے اور کل کو شاہ خاندان کی اصل اور واحد وارث بن سکے۔ وہ یہ سب ہمدردی صرف اور صرف تمہاری کروڑوں کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ بیگم شاہ نے خطرناک اور بے بنیاد الزام لگاتے ہوئے اسفندیار کے ذہن میں ملکہ کے خلاف شکوک پیدا کرنے کی کوئی کوشش نہ کرنا۔ اس نے موت کے منہ میں جا کر زندگیاں بچائی ہیں امی جان، اور آپ اسے جائیداد کی لالچ کا نام دے رہی ہیں۔ آپ کی سوچ اتنی چھوٹی اور پست کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اسفندیار نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں، اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ تم مجھ پر چلا رہے ہو اس ونی کی گئی لڑکی کے لیے؟ کل کی آئی ہوئی وہ دشمنوں کی بیٹی تمہیں اپنی سگی ماں سے زیادہ عزیز ہو گئی ہے؟ تم مجھے میری اوقات یاد دلا رہے ہو؟ بیگم شاہ نے اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر چیختے ہوئے کہا۔ اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ میری عزت ہے اور آپ اس پر جائیداد کی لالچ کا گھٹیا الزام لگا رہی ہیں۔ آپ نے تو خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا جب لوگ باہر مر رہے تھے۔ سن لے میری بات کان کھول کر۔ اسفندیار نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے انتہائی سخت اور دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید تیش تھا۔ اسے میری جائیداد کی کوئی لالچ نہیں ہے، اور اگر وہ ہے یا چاہے گی تو میں اسفندیار اپنی ساری جائیداد 1 منٹ میں اس کے نام کر دوں گا اور آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ تم بہت پچھتاؤ گے اسفندیار۔ وہ آستین کا سانپ ہے جو وقت آنے پر تمہیں ضرور ڈسے گی۔ وہ ملک دراب کی پوتی ہے اور اپنا بدلہ لے رہی ہے۔ بیگم شاہ نے آخری وار کرتے ہوئے انتہائی زہریلے الفاظ ادا کیے۔ اگر وہ سانپ ہے تو میں اسے خود پر ڈسنے کا پورا اور مکمل حق دیتا ہوں، لیکن آپ کان کھول کر سن لیں کہ آپ آج کے بعد اس کے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہیں دیں گے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسفندیار نے غصے سے کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتا وہ باہر نکل گیا۔ اب صرف وہ معاہدہ باقی تھا جس کی مدت پوری ہونے میں محض 1 ماہ رہ گیا تھا۔ معاہدے کو 11 ماہ گزر چکے تھے۔ کمرے کی فضا اب ہر وقت بوجھل سی رہنے لگی تھی۔ ملکہ اور اسفندیار کے درمیان ہونے والی روزمرہ کی کاروباری گفتگو اب مختصر ترین الفاظ تک محدود ہو گئی تھی۔ ملکہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر اسفندیار کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسفندیار کی موجودگی، ان کا تحفظ، اس کا احترام ملکہ کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکے تھے۔ دوسری طرف اسفندیار بھی ملکہ کی عادت کا بری طرح شکار ہو چکا تھا۔ وہ دن بھر زمینوں پر کام کرتا لیکن اس کا دل کمرے میں موجود ملکہ کے پاس اٹکا رہتا۔ دونوں کے دلوں میں محبت اپنی جڑیں مضبوط کر چکی تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے میں ہچکچا رہے تھے۔ ملکہ کو لگتا تھا اسفندیار صرف اپنے وعدے کا پابند ہے اور اس معاہدے کو ہر حال میں پورا کرے گا، جبکہ اسفندیار یہ سوچتا تھا کہ
ملکہ ایک آزاد زندگی کا خواب دیکھ رہی ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور ملکہ اپنے بیڈ پر خاموشی سے لیٹی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی لیکن وہ جاگ رہی تھی۔ اسفندیار اپنے صوفے پر بیٹھا، وہ اس کی نظریں ملکہ کے چہرے پر جمی تھی۔ ملکہ، تم جانتی ہو میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی چیز کے سامنے ہار نہیں مانی، لیکن آج میں اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کے سامنے بے بس ہو چکا ہوں۔ اسفندیار نے انتہائی دھیمی اور درد بھری آواز میں خود کلامی کی۔ اس کی آنکھوں میں ملکہ کو کھونے کا شدید خوف واضح تھا۔ وہ راتوں کو اس طرح جاگ کر ملکہ کو دیکھتا رہتا۔ اسے ڈر تھا کہ یہ دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں اور وہ وقت قریب آ رہا ہے جب وہ یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے سونا ہو جائے گا۔ ملکہ نے کروٹ بدلی اور اسفندیار نے فوراً اپنی آنکھیں موند لی تاکہ ملکہ کو یہ نہ لگے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ آنکھ میں چولی پچھلے کئی ہفتوں سے جاری تھی۔ ملکہ چاہتی تھی اسفندیار اسے روک لے اور اسفندیار چاہتا تھا ملکہ خود رکنے کا فیصلہ کرے، لیکن انا اور معاہدے کی دیوار دونوں کے راستے میں کھڑی تھی۔ ایک شام ملکہ لیپ ٹاپ پر اگلے سال کے زرعی بجٹ کی فائل تیار کر رہی تھی کہ اسفندیار کمرے میں داخل ہوا اور خاموشی سے اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اگلے سال کی کھاد اور بیج کی مکمل رپورٹ ہے، میں نے تمام اخراجات کا حساب لگا لیا ہے۔ ملکہ نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اسفندیار کی طرف موڑتے ہوئے انتہائی اسپاٹ اور بوجھل لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی نمایاں تھی۔ اس بجٹ پر عمل درآمد کون کرے گا؟ اسفندیار نے اسکرین کی طرف دیکھنے کے بجائے سیدھا ملکہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھوج تھی۔ آپ کسی نئے اور قابل مینیجر کو رکھ لیجئے گا جو ان معاملات کو سمجھتا ہو۔ اگلے سال میں یہاں نہیں ہوں گی، اسی لیے یہ سب آپ کو خود دیکھنا ہوگا۔ ملکہ نے نظریں چراتے ہوئے انتہائی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو روکا۔ اس کا دل چاہا کہ اسفندیار ابھی کہہ دے کہ تم کہیں نہیں جا رہی ہو۔ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے کوئی نیا مینیجر ڈھونڈنا پڑے گا کیونکہ پرانے لوگ تو معاہدے کے پابند ہوتے ہیں۔ اسفندیار نے سرد آہ بھرتے ہوئے ایک طنزیہ اور دکھ بھرے لہجے میں جواب دیا اور مڑ کر صوفے کی طرف چلا گیا۔ ملکہ نے اسکرین بند کر دی اور اس کا دل ایک بار پھر مایوسی کے گہرے سمندر میں ڈوب گیا۔ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے میلوں دور کھڑے تھے۔ 12ویں مہینے کا ہر دن ان دونوں پر ایک بہت بڑی صدی بن کر گزر رہا تھا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس کا دونوں کو بے صبری اور بے پناہ خوف کے ساتھ انتظار تھا۔ 12واں مہینہ مکمل ہو گیا۔ حویلی کے باہر صبح کی ہلکی پھلکی روشنی پھیل رہی تھی جب اسفندیار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی اور تھکن تھی، جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ اس کے قدموں میں روزانہ والی مضبوطی نہیں بلکہ ایک بوجھل پن تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خاکی رنگ کا بڑا لفافہ تھا۔ ملکہ جو پہلے ہی جاگ چکی تھی، نماز پڑھ کر جائے نماز طے کر رہی تھی، اسفندیار کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دن کیا فیصلہ لے کر آیا ہے۔ یہ تمہاری امانت ملکہ۔ اسفندیار نے وہ لفافہ ملکہ کی میز پہ رکھا۔ اس کی آواز بالکل بے جان اور سپاٹ تھی۔ اس نے خود پر شدید جبر کر رکھا تھا۔ یہ کیا ہے اسفندیار؟ ملکہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کی انگلیاں جائے نماز کو سختی سے مٹھی میں بھینچ رہی تھیں۔ اس میں لندن کا ٹکٹ، تمہارا نیا پاسپورٹ اور ویزا ہے۔ اسفندیار نے سیدھے اور دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ویرانی تھی جو وہ ملکہ سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ملکہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا سانس روک دیا ہو۔ وہ بت بنی اسفندیار کو اور پھر اس لفافے کو دیکھتی رہی۔ ہمارا معاہدہ آج پورا ہو گیا ملکہ، میں نے اپنا وعدہ نبھا دیا۔ آج شام کی فلائٹ ہے اور تم اس حویلی، اس قبیلے اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو۔ اسفندیار نے یہ الفاظ اتنی تیزی سے ادا کیے جیسے وہ مزید ایک لمحہ بھی وہاں کھڑا رہا تو اس کا ضبط جواب دے جائے گا۔ وہ مڑ کر کمرے کے دروازے کی طرف جانے لگا۔ ملکہ نے خاموشی سے آگے بڑھ کر وہ لفافہ اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھ پوری طرح لرز رہے تھے۔ اس نے لفافے کو کھولا اور اس میں سے جہاز کا ٹکٹ اور پاسپورٹ باہر نکالا۔ لندن کی فلائٹ کا وقت اور اس کا نام اس ٹکٹ پر واضح لکھا تھا۔ 1 سال کی تمام یادیں، اسفندیار کا تحفظ، اس کی مسکراہٹیں اور اس کا وقار ملکہ کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اسفندیار نے دروازے کا ہینڈل پکڑا ہی تھا، پیچھے سے کاغذ کی بری طرح پھٹنے کی تیز آواز آئی۔ اسفندیار کے ہاتھ وہیں جم گئے۔ مڑ کر پیچھے دیکھا، ملکہ نے اس قیمتی ٹکٹ کو 2 حصوں میں پھاڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک شدید غصہ اور بغاوت تھی۔ اس نے ٹکٹ کو مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھاڑا اور ہوا میں اڑا دیا۔ کاغذ کے وہ ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے۔ یہ کیا پاگل پن ہے ملکہ؟ تم جانتی ہو تم نے کیا کیا؟ اسفندیار کی آنکھوں میں شدید حیرت اور صدمہ تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ملکہ کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ پاگل پن ہے؟
ملکہ نے اسفندیار کی آنکھوں میں پوری ہمت اور شدت سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا لہجہ اب دبنے والا نہیں تھا۔ آپ مجھے کاغذ کے ٹکڑے کے بدلے اس گھر سے نکالنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میرا کیا بنے گا؟ یہ معاہدہ تھا مالکہ، اور میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا تھا۔ تم ایک ونی کی گئی لڑکی ہو جسے میں زبردستی یہاں لایا تھا۔ میں تمہیں قید نہیں رکھ سکتا۔ اسفندیار نے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھتے ہوئے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا، میں کوئی ونی نہیں، نہ ہی میں کوئی قیدی ہوں۔ ملکہ نے اسفندیار کی بات کو سختی سے کاٹ دیا۔ میرا گھر اور میری دنیا اب یہ حویلی ہے۔ میں کہیں نہیں جا رہی، نہ ہی آپ مجھے یہاں سے بھیج سکتے ہیں۔ اسفندیار کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے اور ملکہ کے کاندھے مضبوطی سے تھام لیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا طوفان تھا جو پچھلے 1 سال سے رکا ہوا تھا۔ تم جانتی ہو نا تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ اسفندیار کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ اس کی گرفت ملکہ کے کاندھوں پر سخت تھی۔ اگر تم آج اس دروازے سے باہر نہیں گئی تو پھر تم زندگی بھر کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ پھر کوئی معاہدہ، کوئی آزادی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکے گی۔ کیا تم اس قید کے لیے تیار ہو؟ میں اسفندیار شاہ کی بیوی بن کر جینا چاہتی ہوں، قیدی بن کر نہیں۔ ملکہ نے مضبوطی اور بے پناہ محبت سے جواب دیا، مجھے کوئی آزادی نہیں چاہیے جہاں آپ نہ ہو۔ آپ میرا مان ہے اور میں اپنا مان کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ ملکہ نے ان الفاظ کا اسفندیار کے چہرے کی تمام سختی اور غصے کو پگھلا کر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود حیرت اب ایک گہرے سکوت اور بے پناہ خوشی میں بدل چکے تھے۔ اس کے کاندھوں سے بوجھ اتر گیا۔ اس نے ملکہ کو اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ملکہ نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو اس میں محفوظ ترین پناہ گاہ کے حوالے کر دیا۔ میں مہینوں سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا ملکہ۔ اسفندیار نے ملکہ کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اعتراف کیا۔ اس کے آواز میں ایک عجیب سا خمار اور محبت تھی۔ میں دن رات یہی سوچتا تھا کہ تم خود اس معاہدے کو ختم کر دو۔ میں اپنے الفاظ کا قیدی تھا، میں تمہیں روک نہیں سکتا تھا، لیکن آج تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ ملکہ نے اسفندیار کے سینے پر سر رکھتے ہوئے سرخوشی کی۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ حویلی کے لاؤنج میں تمام گھر والے چائے پی رہے تھے۔ بیگم شاہ اور ان کی بیٹیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ انہیں پوری امید تھی کہ آج ملکہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گی۔ ان کے چہروں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اچانک اسفندیار اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اس نے ملکہ کا ہاتھ انتہائی مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ ملکہ نے خوبصورت اور قیمتی لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر حویلی کی مالکن ہونے کا مکمل وقار اور طمانینت تھی۔ اسفندیار کا چہرہ چمک رہا تھا اور اس کے قدموں میں سرداروں والی شان تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے لاؤنج کے بالکل درمیان میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ سب کی نظریں ان کے جوڑے پر تھیں۔ بیگم شاہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ ان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، چہرے پر شدید صدمہ ابھر آیا۔ سب لوگ میری بات دھیان سے سنیں۔ اسفندیار کی گرجدار اور حتمی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ اس نے حویلی کے تمام نوکر اور ملازمین کو بھی اشارے سے وہیں بلا لیا۔ آج کے بعد اس حویلی میں ملکہ کے حوالے سے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اسفندیار نے اپنی ماں اور بہنوں کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے اعلان کیا، ملکہ کوئی مہمان نہیں، نہ ہی کوئی ونی کی گئی لڑکی ہے۔ یہ سب باتیں آج سے ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہیں۔ تو پھر یہ ابھی تک اس گھر میں کیا کر رہی ہے؟ اس کا تو جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ بیگم شاہ نے ہکلاتے ہوئے شدید غصہ میں کھڑے ہو کر پوچھا۔ ان کا پورا بدن غصے سے کانپ رہا تھا۔ یہ کہیں نہیں جا رہی امی جان۔ اسفندیار نے ملکہ کے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے تھامتے ہوئے انتہائی فخر سے جواب دیا، یہ شاہ خاندان کی حتمی اور مستقل مالکن ہے، میری شریک حیات، میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اسفندیار؟ تم ایک دشمن کی بیٹی کو ہمارے سر پر بٹھا رہے ہو؟ زارا نے چیختے ہوئے مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ آواز نیچی زارا۔ اسفندیار کی ایک دھاڑ نے زارا کو وہیں خاموش کر دیا۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اس گھر میں صرف میرا فیصلہ چلتا ہے۔ اسفندیار نے میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اس گھر میں صرف میرا فیصلہ چلتا ہے۔ اسفندیار نے اپنا رخ حویلی کے نوکروں ملازمین کی طرف کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سردار کی طاقت اور جلال تھا۔ تم سب کان کھول کر سن لو، ملکہ کے احکامات اسفندیار شاہ کے احکامات سمجھے جائیں گے۔ اسفندیار نے انتہائی دو ٹوک اور سخت الفاظ میں ملازمین کو حکم دیا، اگر کسی نے بھی ملکہ کے حکم کی نافرمانی کی یا اسے ذرا برابر بھی تکلیف دی تو اس حویلی میں رہنے کا حق کھو دے گا۔ اسفندیار نے انتہائی دو ٹوک اور سخت الفاظ میں ملازمین کو حکم دیا، اگر کسی نے بھی ملکہ کے حکم کی نافرمانی کی یا ذرا برابر بھی تکلیف دی تو اس حویلی میں رہنے کا حق کھو دے گا۔ آج سے زمینوں کا حساب، حویلی کا نظام
اور میرے تمام کاروباری معاملات ملکہ کی مرضی سے چلیں گے۔ تمام نوکروں نے فوراً سر جھکا کر اسفندیار اور ملکہ کے سامنے ادب سے فرما برداری کا اظہار کیا۔ بیگم شاہ اور ان کی بیٹیاں بے بسی اور غصے سے جل بھن کر رہ گئیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسفندیار کے اس حتمی فیصلے کے آگے ان کی ایک نہیں چلنے والی۔ ان کی تمام سازشیں، تمام نفرتیں آج ملکہ کی محبت اور اسفندیار کے اعتماد کے سامنے دم توڑ چکی تھیں۔ ملکہ نے سر اٹھا کر اسفندیار کی طرف دیکھا۔ اسفندیار نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور پلکوں کے اشارے سے اسے یقین دلایا کہ اب اسے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ملکہ نے مسکراتے ہوئے اپنے نئے سفر کا آغاز کیا۔ وہ خوف جو چرکے والے دن اس کے دل میں بیٹھا تھا آج ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا۔ وہ ایک بیوہ یا بنی کی گئی لاچار لڑکی سے ایک طاقتور باعزت عورت بن چکی تھی۔ دونوں نے مل کر حویلی اور کاروبار کی بھاگ دوڑ مکمل طور پر سنبھالی۔ ان کی ذہنی ہم آہنگی اور سچی محبت نے نہ صرف شاہ خاندان کو مزید بلندیوں پر پہنچایا بلکہ پورے علاقے کے لیے ایک نئی اور روشن مثال قائم کر دی۔ دشمنی کے بیچ سے شروع ہونے والا یہ سفر ایک انتہائی مضبوط، پرسکون اور مکمل انجام کو پہنچا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو چکے تھے اور ان کی کہانی ایک خوبصورت انجام